السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس بیماری اور مرض سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت پوری دنیا کا ٹاپک بنا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے سب سے بہترین اور رب العالمین کے پسندیدہ مذہب کو ماننے والے ہم دنیا میں پیش آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی سے گھبرانا نہیں جانتے۔ ہمارا اور آپ کا یقین یہ ہے کہ اس کائنات میں جو پریشانی بھی، جو مشکل بھی، جو مصیبت بھی، جس قسم کی بلا اور وبا بھی آتی ہے، وہ رب العالمین کی اجازت سے آتی ہے، اور رب العالمین ہی اس کو ختم کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ حضرات گرامی، رب العالمین نے جس طرح سے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، اسی طرح سے بیماری اور شفا کو بھی پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج نازل نہ کیا ہو، ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی ساری ترقیوں کے باوجود اس کا پتہ نہ کر سکے، یہ الگ بات ہے، لیکن جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ نے جو بیماری بھی پیدا کی ہے اس کے لیے شفا بھی نازل کیا ہے، تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ حضرات گرامی، اسلام کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اتنے بزدل نہیں ہوتے کہ اللہ کی اجازت سے آنے والی ان مصیبتوں سے گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں۔ ہاں، لیکن ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں اور ان مشکلوں سے بچانے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اور اللہ رب العالمین کی جناب میں حاضر ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب لوٹتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس قسم کی وباؤں سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام بڑا سنہرا مذہب ہے، اسلام بڑا انوکھا مذہب ہے، بڑا نرالا مذہب ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے اور بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ آج دنیا یا اس ملک میں یا دنیا کے اور دیگر ممالک میں آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھوں کی صفائی، منہ کی صفائی، منہ بند رکھنے، ناک بند رکھنے، اور منہ اور ناک کو بار بار نہ چھونے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ حضرات گرامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لایا گیا انسانیت کے لیے بہترین یہ مذہب ہمیں 5 وقت کے وضو کا جو حکم دیتا ہے، اس میں ہاتھوں کے دھونے، کلی کرنے مبالغے کے ساتھ تاکہ حلق تک پانی پہنچے اگر روزہ نہیں ہے، ناک میں پانی ماسے تک پہنچانے اگر روزہ نہیں ہے، اور پھر جھاڑنے کا حکم دیتا ہے۔ کم از کم 5 وقت ایک مومن اس عمل کو دہراتا ہے۔ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں موجود ہیں کہ ہاتھ دھویا جائے، ہاتھ صاف کیا جائے۔ برتن وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ رات میں کھانے اور پینے کے سامان کے جو برتن ہیں ان کو ڈھانک دینے کا بھی حکم دیا ہے، دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ تو اس قسم کے وائرس، اس قسم کی بیماری، اس قسم کی وبا اور بلا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری فرمائے ہیں۔ اور صفائی ستھرائی کو تو اتنا زیادہ اہتمام
کرنے کا حکم دیا صفائی ستھرائی کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے وہ شخص یا بڑے پسند ہیں وہ لوگ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کپڑوں کی صفائی کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ بنا لیجیے، صاف ستھرا بنا لیجیے۔ مومن ناپاک نہیں رہتا، مومن ناپاکیوں کے ذریعے، چاہے اپنے کپڑے کی ناپاکی ہو، چاہے جسم کی ناپاکی ہو، کے ذریعے جراثیم نہیں پالتا، بیماریوں کے بڑھنے اور بڑھانے کا سبب نہیں بنتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا جو ہماری شریعت نے حکم دیا ہے اس کا اہتمام کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں اور یہ یقین جانیں کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مصیبت میں ہمیں ڈالنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ہستی، دنیا کا کوئی علاج، کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر، کوئی پرہیز، لوگوں سے دوری، بھیڑ سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ سارے پرہیز ناکام ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے خیر لکھا ہے ہمارے لیے تو دنیا کی یہ ساری بچنے بچانے کی تدبیروں کو نہ ماننے کے باوجود بھی ہمیں اس قسم کی کوئی چیز لائق نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز اسی سے متعلق کچھ اور باتیں میں آئندہ ذکر کروں گا اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے بڑھائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں پھیلی ہوئی اس مصیبت سے، اس وبا سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔